ہاں جی، السلام علیکم جی، کیا حال ہے سارے نا ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرنے ہیں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سنا چاہیے جی سنگی دسنے یو کے ویزا نے بارے وچ نیوز بھی ہے تے انفارمیشن ساری جڑی ہے سن شیئر کرساں۔ شیئر کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی نئے بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، تاکہ آپ کو مزید اچھی جو نیوز آئیں گی یو کے ویزا کے بارے میں آپ کو ملیں گی۔ تو اچھا جی، آج یہ ویڈیو ہے جو لوگ فریش پاسپورٹ پہ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یورپ کنٹریز کا، تو وہ کیسے حاصل ہوگا اور کیا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جیسا کہ یورپ کنٹری میں آپ نے دیکھنا کیا ہے، آپ کی سیلری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی اور لائف سٹائل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ایشین کنٹری میں سے پاکستان کر لیں، وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ تو یہ میں نے اس لیے آج ویڈیو بنائی ہے کہ جتنے بھی بھائی ہیں بہن ہیں وہ یہ ویزا فریش پاسپورٹ کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں چلیے آگے ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کیسے آپ نے وہ ویزا حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہے، اس میں میں بہت زیادہ شارٹ ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے اور باقی جو ہے تو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سا یورپ ملک ہے۔ وہ یورپ ملک ہے یو کے، انگلینڈ بھی اس کو کہتے ہیں، برطانیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یورپ ملک میں یہ ٹاپ پہ جا رہا ہے، تو یہ آپ کو پتا ہوگا انگلینڈ کا، لندن کا۔ تو یہاں کا ویزا جو ہے یہ میں آپ کو بھی بتانے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جلدی میں شارٹ میں کہ اس وقت دنیا کا واحد ایک ملک ہے یو کے، انگلینڈ، کہ یہ آپ کا ایک ڈاکومنٹ صرف دیکھتا ہے اور آپ کو ویزا دے دیتا ہے۔ اور وہ کون سا ڈاکومنٹ ہے؟ وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ تو اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ 100% جینون ہے تو آپ کو ویزا بہت جلدی دیا جائے گا۔ تو آپ نے وہ حاصل کرنی ہے، آپ کی جینون بینک سٹیٹمنٹ ہو۔ فیک بینک سٹیٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر فیک بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو 10 سال ویزا جو ہے وہ بین ہو جاتا ہے یو کے کا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایف آر سی ہوتی ہے ایک فیملی رجسٹریشن سینٹر جو ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اگر وہ جینون نہ ہو، فیک ہوگا یا کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہوگا ویزا اپلائی کرنے میں آپ کا جینون ہوگا تو آپ کو ویزا ملے گا۔ اگر جینون نہیں ہوگا تو آپ کا ویزا 10 سال کے لیے بین بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ جو فیک چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں، لیٹر بنانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ بینک سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کو بینک والا کوئی کہتا ہے جی ہمیں جو ہے 3 لاکھ دو تو ہم جو ہے آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں سٹیٹمنٹ۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اگر ایسا جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو بالکل نہ دیکھیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو فیک ڈاکومنٹس بنوا کے یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو جینون بینک سٹیٹمنٹ ہوگی جن کے پاس، اور سارے پیپر ڈاکومنٹس جو ہے ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ جینون ہونی چاہیے، اور اس کا یہ ہے کہ آپ کو 100% ویزا جو ہے وہ ملے گا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں بہن بھائیوں کے لیے کہ آپ نے یو کے آنا ہے تو یو کے آنے کے لیے آپ نے جینون ڈاکومنٹس لگانے ہیں۔ اگر آپ نے جینون نہیں لگائے تو آپ 10 سال کے لیے بین ہو جاؤ گے۔ 10 سال کے لیے آپ یو کے نہیں آ سکو گے۔ جیسے مرضی آپ کر لو، جو مرضی ڈاکومنٹس لگا لو، جو مرضی ویزا ہوگا ڈفرنٹ، لیکن یہ ہوگا کہ آپ یو کے 10 سال کے لیے بین ہو جاؤ گے، نہیں آ سکو گے یو کے۔ اور اس میں ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں بات کہ اگر آپ کو یو کے نے 10 سال کے لیے بین لگا دیا ہے نا، تو آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ ہاں جی ادھر سے بین ہو گئے ہیں تو چلو دوسرے ملک میں چلتے ہیں، یورپ کی کنٹریز میں تو آپ نہیں جا سکیں گے۔ یہ ان کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ پورے جتنے بھی یورپ ممالک ہیں، ملک ہیں، کنٹریز ہیں، وہاں پہ آپ کی ڈیٹیلز جا چکی ہوتی ہے کہ آپ فلاں کنٹری سے 10 سال کے لیے بین ہوئے ہو۔ تو ریزن بھی شو ہو جاتا ہے جتنے بھی ملک ہیں، جیسے کہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یورپ ملک۔ تو آپ نے یہی احتیاط کرنی ہے کہ فیک ڈاکومنٹس والے جو ہیں یہ کام بالکل نہ کرنا۔
اگر کرو گے تو آپ کو کوئی بھی یورپ کنٹری کا جو ویزا ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ صرف جو ہے وہ جینون ہوگی نا، تو آپ کو یو کے جو ہے 6 منتھ کا ویزا دے گا، وہ آپ کو انکار نہیں کر سکتا اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جینون ہوگی۔ تو میں اب یہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں جو آپ نے کرنی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے وہ آ جاتا ہے پاسپورٹ۔ تو آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے 6 منتھ، 6 مہینے کا۔ تو یہ جو 6 مہینے کا ہوگا، کیونکہ یو کے کا جو وزٹ ویزا ہے وہ 6 مہینے کا یو کے دے رہا ہے۔ جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، نیوز بھی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یو کے کا وزٹ ویزا آپ نے اگر حاصل کرنا ہے تو اس میں کون سی ریکوائرمنٹ ہیں۔ تو اس میں ویلڈ ڈیٹ جو ہے وہ 6 منتھ کی ہے۔ آپ کے پاسپورٹ پہ اگر کوئی سٹیمپس وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں لگی ہوئی تو پھر بھی کوئی پریشانی یا ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ آپ کا جو فریش پاسپورٹ ہے تو وہ بھی آپ کو ویزا اسی طرح ملے گا 100%، اگر آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ جینون ہوں گے۔ تو بینک سٹیٹمنٹ کا میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا، ابھی میں نے پاسپورٹ کا آپ کو بولا ہے، لیکن میں پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ فری ہیں پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں ایشین میں، اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنوانا شروع کریں اور اپنا، کچھ لوگ ہیں کام کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بینک اکاؤنٹ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور وہ اگر اس طرح کے لوگ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ 100% جینون رکھیں گے۔ اگر جینون ہوں گی تو وہ ایزیلی یو کے کا وزٹ ویزا 6 منتھ کا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پاسپورٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کا 6 منتھ ویلڈ ڈیٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر 6 منتھ جو ہے ویلڈ ڈیٹ ہوگی تو آپ کو ویزا جو ہے وہ جینونلی ملے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، CNIC، یہ بھی ویلڈ ڈیٹ ہونی چاہیے، آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ رینیو کروا لیں، وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ آئی ڈی کارڈ بھی بہت ضروری ہے۔ آئی ڈی کارڈ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کی آئی ڈی ہے، سیکنڈ آئی ڈی، تو وہ ویلڈ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کے فوٹوگراف ہونے چاہیے، وہ بیک گراؤنڈ پیچھے ہونا چاہیے فوٹو کے، تو وہ فوٹو بھی ساتھ لگیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو چوتھے نمبر پہ آپ کو میں نے بتایا ہے ابھی کہ فائل ریزیمیشن آپ کو چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہ آپ کو فری میں مل جائے گی، آپ نے فری میں وہ لے لینی ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں نمبر ہے جو روم کے جو ہے وہ اس کا ریزرویشن، کہ آپ نے جو روم اگر لینا ہے، یہ ظاہری بات ہے 6 منتھ کا آپ کے پاس وزٹ ویزا تو آپ کے پاس روم وغیرہ بھی ہوگا، تو روم کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح وہ لینا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے انشورنس بھی جو ہے وہ بھی کروانی ہے، وہ بھی آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ یو کے کی امیگریشن ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، میں نے بھی وہاں پہ چیک کر کے آپ کو یہ جو ہے اپڈیٹ میں نے دی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں چاہیے وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک اور بات بھی یہ بھی ہے کہ جو انشورنس ہے آپ کی وہ 30,000 یا 50,000 یورو ہے، تو وہ آپ نے اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ آپ نے پے کرنے ہیں تو آپ کی انشورنس ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ یو کے کی جو انشورنس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ گوگل پہ جا کے خود بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی ایجنٹ وغیرہ سے کروا رہے ہیں تو وہ آپ سے 5 سے 7 ہزار روپیہ لے گا پاکستان، انڈیا میں مجھے نہیں پتا پرائسز کا، تو پاکستان کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 سے 7 ہزار لے گا، وہ آپ کو انشورنس جو ہے وہ بھی کروا کے دے سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے FRC، یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ بیوی کے ساتھ بنائیں گے، بچے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ ان میرڈ ہیں تو آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بنائیں گے، اگر آپ کے سسٹر بردر ہیں ان کا بھی ساتھ ہوگا۔ FRC اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ڈاکومنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہ چیک کرتے ہیں یہ چیز۔ یہ آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا آپ کو بتایا، جو FRC کا مطلب ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے وائف کا اور بچوں کا کرانا ہے،
اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نے پیرنٹس کا اور سسٹر بردر جو ہیں بہن بھائی ان کا کروانا ہے FRC۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بیوی کا شادی شدہ ہیں آپ تو آپ نے بیوی کا ID کارڈ جو ہے وہ اپنے نام پہ بھی کروانا ہے، فرسٹ آپشن یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ FRC میں آپ نے اگر بیوی کا ساتھ لگایا ہے تو آپ میرڈ ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی ساتھ لگانا ہے۔ وہ یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کی بیوی جو ہے وہ جینون آپ کے پاس ہوگا، میرج سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ ساتھ لگائیں گے، کیونکہ یہ جو لوگ میرڈ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا ویزا ہوتا ہے، کیونکہ جو UK کی امیگریشن ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی اس کا تو مال دولت جو ہے وہ، اور اگر فیملی بھی کی جائے کہی جائے بیوی بچے یہ تو پاکستان میں ہے، تو وہ ویزا ہونے کے چانسز 30% بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ویزا دیں گے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، کور لیٹر ہوتا ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں لکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے بعد آپ کا ورک جو ہوتا ہے وہ بھی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک پیج پہ یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے 10-15 دن کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ کر دیں، اب میں یہاں پہ جاؤں گا، اب وہاں پہ یہ کروں گا، وہاں پہ گھومنے کے لیے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ آپ نے وہ پیج کے اوپر لکھنی ہے تاکہ وہ چیک کریں گے اور آپ کو جو ہے چانسز زیادہ ہوں گے ویزا ملنے کے۔ اچھا جی، ابھی مین جو بات ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں 3 ٹائپ کے جو بندے ہیں وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ویزا ان کو ملے گا۔ ایک جو جاب کرتے ہیں، دوسرا جو جن کا اپنا بزنس ہے، اور تیسرا جو فری ہیں، جو ویلے ہیں، جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو تینوں کا میں جو ہے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے بتاؤں گا، جو کام والے ہیں اور جو جاب والے ہیں اور جو ویلے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ویزا مل سکتا ہے اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ کیسے یہ ویزا حاصل کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے جو آپ کو سارے کویسچن بتائے ہیں ریکوائرمنٹس کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، وہی ان 3 بندوں کے ساتھ کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ نے تینوں بندے جو ہیں لگا سکتے ہیں اس کیٹیگری میں۔ اس میں یہ ہے جو بندہ جاب کر رہا ہے اور جس کا اپنا بزنس ہے اور جو لوگ فری ہیں کام نہیں کرتے ہیں پیسہ ہے، تو وہ یہی لیٹر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ویڈیو میں آپ یہی لگاؤ گے، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ نے کیسے یہ ویزا حاصل کرنا ہے۔ تو جو جاب کر رہے ہیں ان کو چاہیے ہوگی 6 منتھ کی سیلری کی پے سلپ، اور اس کے علاوہ 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ، 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوں گی۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں، کتنی آپ کی سیلری ہے، کتنے آورز آپ کام کرتے ہیں، ویک میں کتنے دن ہیں، منتھ میں، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی کمپنی سے لون وغیرہ تو نہیں لیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جاب جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے ساتھ ضرور لگانی ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے جو لیٹر پہ لکھنا ہوگا ضروری کہ آپ کو کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ چھٹی مل رہی ہے اور آپ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ واپس آ کے کمپنی میں ہی جاب کریں گے۔ یہ چیز بہت زیادہ پوائنٹ رکھتی ہے۔ جو لوگ اسپاؤس ویزا کہہ رہا ہوں، جو لوگ وزٹ ویزا کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں، آپ نے یہ چیز لیٹر میں ضرور لکھنی ہے اینڈ پہ کہ آپ واپس آ کے اس کمپنی میں جا کے کام کریں گے۔ اچھا جی، یہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن لوگوں کا اپنا بزنس ہے تو ان کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے NTN، نیشنل انشورنس نمبر۔ تو وہ اگر جتنا پرانا آپ کا ہوگا اتنے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کا ویزا لگنے میں۔ تو یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے کمپنی کا جو، اگر آپ کے پاس کمپنی ہے یا کوئی اور ورک ہے آپ کے پاس اپنا کام جو ہے، وہ لیٹر پراپر لکھنا پڑے گا کہ آپ کتنے سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کتنے مطلب سال میں ارننگ کرتے ہیں یا منتھ میں، جو بھی لکھنا ہے آپ نے کہ ہماری منتھلی سیلری اتنی ہے، ہم اتنی جو ہے انکم ہمیں آ رہی ہے۔ اور اگر سال کی بھی ساتھ لکھیں گے اس طرح، اور کتنی چھٹیوں وغیرہ کا بھی آپ ساتھ لکھیں گے، ہمیں
کہ اتنے دن جو ہے وہ سال میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور اتنے دن ہم جو ہے کام جو ہے وہ کروا رہے ہیں کمپنی میں، یا جو بھی آپ کا اپنا کام ہوگا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں. اور ایک یہ بھی بات آپ کو میں بتا دوں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، اپنا کام ہے جن کا، انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے بینک اسٹیٹمنٹ کرنی ہے. اگر ان کے پاس دو اکاؤنٹ ہیں، ایک بزنس کا وہ رننگ کر رہا ہے اور دوسرا جو ان کا اپنا پرائیویٹ ہے جو اپنا فیملی میں یوز کرتے ہیں، مطلب یہی ہے کہ اگر دونوں وہ دو اکاؤنٹ ہیں تو وہ دونوں کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شو کرنی پڑیں گی 6 منتھ. اگر ان کے پاس ایک ہے، اسی سے وہ فیملی کے پہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ورک پہ جو بزنس ہے ان کا وہی چل رہا ہے ایک ہی اکاؤنٹ، تو پھر وہ آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ایک لیٹر ساتھ لکھنا ہوگا کہ یہ جی میرا بزنس اکاؤنٹ ہے اور اس میں ہی میں ساتھ فیملی اور وغیرہ سارے خرچے جو ہیں وہ کر رہا ہوں. اچھا جی، جو لوگ اب میں بتانے جا رہا ہوں، جو لوگ ویلے ہیں، جو کام نہیں کرتے، پیسہ ہے اور یو کے میں آنا چاہتے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر 6 منتھ کے لیے، تو ان کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بھی چاہیے ہوگی. تو آپ نے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے. اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنوا لیں، چاہے کرنٹ اکاؤنٹ بنوائیں، چاہے وہ آپ ورک کا ہو، چاہے وہ آپ کا جو بھی ہو، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اکاؤنٹ آپ کا جینون ہونا چاہیے، فیک نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے وہ ایسے حاصل کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے، کسی بزنس مین جو ہوگا، تو اس سے آپ اپنا جو ہے لیٹر بنوا سکتے ہیں کام کے بارے میں کہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں. تو اس طرح کا لیٹر ہوگا تو وہ فیک نہیں ہوگا، وہ جینون ہوگا. اس طرح کے جو لیٹر ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کے ویزا ہونے میں. تو آپ نے اگر یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا بزنس بھی شو کر سکتے ہیں. وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو کارڈ وغیرہ بنوانے پڑیں گے اور بزنس پہ جو بھی نام وغیرہ لکھنا ہوگا اپنا وہ آپ لکھیں گے اور کتنے ٹائم سے چلا رہے ہیں یہ چیزیں بھی لکھیں گے. تو یہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں، یہ بھی بن جاتا ہے بہت ایزی. تھوڑے پیسے لگیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر یو کے کا وزٹ ویزا لینا ہے، یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ جو چیزیں یہ کرنی پڑیں گی. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آپ ایزیلی کر سکو گے. تو ابھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، ان میں کون کون سی چیز ہے جو آپ ساتھ لیٹر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس گھر ہے تو گھر کا جو لیٹر ہوگا وہ آپ ساتھ لگا دیں گے کہ جی ہمارے پاس گھر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور پراپرٹی ہے وہ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے پیسہ تو وہ بھی آپ جو ہے لیٹر میں لکھ کے ساتھ لگا سکتے ہیں. یہ جو لوگ فری ہیں، کام نہیں کر رہے، پیسہ ہے، ان کے لیے یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں. جو تیسرا کیٹیگری کا بندہ ہے اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا آپ کو جو ہے وہ بن سکتا ہے لیٹر. آپ نے گھر کا کہنا ہے، گاڑی کا کہنا ہے، یا آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے پیسہ، تو اس طرح کا کوئی بھی کیٹیگری میں ہے تو آپ جو ہے لیٹر بنوا کے وہ بھی ساتھ جمع کروا سکتے ہیں. اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو ویزا جو ہے جینونلی مل سکتا ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کے باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری وہی ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی تھی. پاسپورٹ اور اس کے علاوہ باقی کی جو چیزیں ہیں یہ ساری وہی ہوں گی. اور ابھی میں یہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت بڑی نیوز ہے یہ بھی، کہ آپ نے ویزا کیسے حاصل کرنا ہے، وہ کیسے اپلائی کرنا ہے. وہ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ کو. یو کے کی ویب سائٹ ہے، امیگریشن کی ویب سائٹ، یو کے امیگریشن ویب سائٹ. وہ لنک آپ نے اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ساری جو ریکوائرمنٹس ہوں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہی ادھر بھی ہوں گی. تو وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ پوری ریکوائرمنٹس آپ جو ہے فل کریں گے وہ، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپلائی کر دینا ہے. اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہو. وہ لنک جو ہوگا ڈسکرپشن میں ابھی ڈال دوں گا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں جا کے وہ لنک جو ہے وہ اوپن کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی. تو یہ چیزیں اگر جب آپ کرتے ہیں لنک اوپن کر کے یو کے امیگریشن کا، تو وہاں پہ آپ نے جو ساری چیزیں وہ سبمٹ کرنی ہیں. تو وہ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو وی ایف ایس پہ آپ کو جو ہے وہ نیم وغیرہ شو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دی جائے گی.
تو آپ نے جو جو ہوں گے آپ کے ہوم آفس جو ہے امبیسی ہے، جیسا کہ میرپور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، سارے شہر میں ہیں، جتنے بھی بڑے شہر ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے وہاں جا کے تو اپنا جو فنگر پرنٹس ہوں گے وہ کرنے ہیں، اسے کہتے ہیں بائیو میٹرک ڈیٹ، تو وہ آپ نے جا کے کرنے ہیں اور آپ کا ویزا جو ہے اپلائی ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک اور بھی مین بات یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ کیونکہ نہیں پتہ چلتا کافی بہن بھائیوں کو، کہ اگر آپ آن لائن جو ہے یہ ریکوائرمنٹس آپ فل کر سکتے ہیں یو کے کی امیگریشن ویب سائٹ پہ، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اپنے کمپیوٹر سے اسکین کرنے ہیں، اسکین کر کے جو ہے اپلوڈ کر دینے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو نہیں کر سکتے، تو جب آپ جائیں گے وی ایف ایس اپوائنٹمنٹ لے جو وہ ہوگی آپ کی بائیو میٹرک ڈیٹ، تو آپ یہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں جو ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ ساتھ لے کے چلے جائیں ہوم آفس میں، اور ان کو جا کے بولیں کہ یہ چیز ہے ہماری، یہ جو ہے بائیو میٹرک ڈیٹ ہے، تو ہم آئے ہیں فنگر پرنٹ کرنے کے لیے، اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کر دو۔ تو وہ یہ ہوگا کہ وہ اسکین کر کے اپنے کمپیوٹر سے اسی ٹائم 5 7 10 منٹ لگیں گے، تو وہ اسکین کر کے آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ یو کے امیگریشن میں بھیج دیں گے، اور اس کے چارج جو ہے وہ آپ سے لیں گے 5 6 ہزار 7 ہزار جو ہے روپیز، اتنے وہ لیں گے، اور اسکین کر کے سارے ریکوائرمنٹ جو ہوگی وہ ڈاکومنٹس بھیج دیں گے اور آپ کو وہ ڈاکومنٹس واپس دے دیں گے۔ تو سب سے مین بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئیں گے یو کے وزٹ ویزا کے اوپر، تو وہ کام نہیں کر سکیں گے، وہ کہتے ہیں جی ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ویزا کے اوپر آپ کو انگلش وغیرہ نہیں چاہیے ہوتا، آئلس وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، آپ بغیر انگلش سرٹیفکیٹ کے یو کے میں آ سکتے ہیں اس ویزا کے اوپر۔ اور آپ یہ ہے کہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں یا اسٹڈی ویزا کے اوپر، مطلب کہ اسٹڈی ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو ویزا کنورٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کو واپس اپنے بیک ہوم کنٹری میں جانا پڑے گا، چاہے وہ پاکستان ہے یا انڈیا ہے، بنگلہ دیش، اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں۔ تو وہ یہ ہوگا کہ آپ نے واپس جا کے دوبارہ جو پروسیجر ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کا جو ہے ورک پرمٹ ہے تو آپ نے ورک پرمٹ کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے، اور اگر آپ کا اسٹڈی کا تو آپ نے اسٹڈی کے حساب سے آئلس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ نے پاس کرنا ہے سرٹیفکیٹ لے کے، تو واپس آپ نے یو کے میں انٹر ہو جانا ہے، تو وہ آپ کو ایزیلی وہ بھی ویزا جو ہے اس کے بعد مل جائے گا بہت زیادہ آسانی سے۔ اچھا جی، آج تو بہت زیادہ میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے ویزا کے بارے میں، تو ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ باتیں اور ویزا کے حوالے سے۔ بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ نیوز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہے، اور میری جو پہلے کی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ چیک کیا کریں، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ اسپاؤس ویزا اور ورک پرمٹ کے روم سب، مطلب جتنے بھی ویزے ہیں سب کے بارے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کے لیے۔ یہ آپ کا فیملی چینل ہے، تاکہ آپ جو ہے ریلیکس ہو کے یہ ویڈیو دیکھو، آپ کو پتہ چلے، اور باقی کی ویڈیو بھی جو ہے وہ دیکھو، اور ویڈیو جو ہے وہ سکپ نہ کیا کرو، ویڈیو پوری دیکھا کرو، تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن ہو کہ ویزا کیسے حاصل کرنا ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہو۔ تو ویڈیو پوری واچ کیا کرو، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ نئے آتے ہیں ویڈیو پہ، چینل سبسکرائب کرو، اور ویڈیو لائک کرو، ویڈیو شیئر بھی کیا کرو، آپ کے شیئر کرنے سے کافی لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔